ایک امپائر جو صرف ایک ملک نہیں بلکہ آدھی دنیا پر حکومت کرتا تھا. ایک امپائر جس کے قانون، جس کا سسٹم اور جس کا کلچر آج بھی زندہ ہے. لیکن پھر بھی وہ گر گیا. رومن امپائر ایک ایسی کہانی ہے جو صرف عروج کی نہیں بلکہ ایروگنس، کرپشن اور کلیپس کی بھی ہے. سوال یہ ہے، اگر روم جیسا پاورفل امپائر گر سکتا ہے تو کیا آج کی دنیا بھی سیف ہے؟ سوچو، ایک چھوٹا سا شہر اٹلی کے اندر، ریور ٹائبر کے پاس. کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ شہر ایک دن دنیا کا سپر پاور بن جائے گا. روم نے صرف جنگ نہیں جیتی، انہوں نے سسٹم بنایا. ان کی ملٹری ڈسپلن، ان کا پولیٹیکل سٹرکچر اور سب سے امپورٹنٹ ان کا لا. رومن لا نے آج کے ماڈرن لیگل سسٹم کی فاؤنڈیشن رکھی. اور صرف یہی نہیں، انہوں نے روڈز بنائی اتنی ایڈوانسڈ کہ آج بھی ان کے نشان موجود ہیں. ایکویڈکٹس جو شہروں تک پانی پہنچاتے تھے، اور کلیسیم جہاں 50,000 لوگ ایک ساتھ تماشا دیکھ سکتے تھے. لیکن ہر کہانی کی طرح اس کہانی کے بھی ایک ڈارک سائیڈ ہے. روم کا اصل عروج تب شروع ہوا جب انہوں نے اپنی بارڈرز ایکسپینڈ کرنی شروع کی. لیکن سب کچھ بدل گیا جولیس سیزر کے آنے سے. سیزر صرف ایک جنرل نہیں تھا، وہ اسٹریٹجسٹ تھا اور پولیٹیشین بھی. جب اس نے روبیکون ریور کراس کی تو اصل میں اس نے روم کے رولز توڑ دیے، اور وہیں سے سول وار شروع ہوئی. سیزر جیت گیا، لیکن اس کی پاور سے لوگ ڈر گئے اور پھر اسے سینٹ کے اندر ہی قتل کر دیا گیا. لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد آیا اگسطس، روم کا پہلا ایمپرر. اس نے کیوس کو کنٹرول کیا اور شروع ہوا ایک گولڈن ایرا، پیکس رومانا. 200 سال لگاتار امن، ڈیولپمنٹ اور سٹیبلٹی. روم اپنی پیک پر تھا. اس دور میں روم صرف پاورفل نہیں تھا، وہ ایڈوانسڈ بھی تھا. ان کا لیگل سسٹم اتنا اسٹرانگ تھا کہ آج بھی کورٹس اسے فالو کرتے ہیں. کانسیپٹس جیسے انوسینٹ انٹل پروون گلٹی روم سے آئے. آرکیٹیکچر، انہوں نے کنکریٹ کا یوز کیا، ڈومز بنائے، پینتھیون جیسا اسٹرکچر آج بھی کھڑا ہے. اور کلیسیم جہاں گلیڈیٹرز اپنی جان داؤں پر لگا دیتے تھے. جب کوئی مرتا تھا لوگ چیئر کرتے تھے. انٹرٹینمنٹ یا بروٹیلٹی، ان کی روڈز اتنی پرفیکٹ تھی کہ ان پر آرمیز فاسٹ موو کر سکتی تھی. اس لیے کہا جاتا ہے all roads lead to Rome. لیکن جتنا بڑا امپائر ہوتا ہے اتنا ہی مشکل ہوتا ہے اسے کنٹرول کرنا. اب شروع ہوتا ہے روم کا سب سے ڈینجرس فیس، اندر سے ٹوٹنا. کرپشن بڑھنے لگی، لیڈرز اپنی پاور کے لیے لڑنے لگے. آرمی جو پہلے لویل تھی اب پیسوں کے لیے لڑ رہی تھی. اکانومی کولیپس ہونے لگی، ٹیکس بڑھ گئے، لوگ غریب ہوتے گئے. اور جب اندر سے سسٹم ویک ہو تو باہر کے دشمن انتظار نہیں کرتے. گوتس، وینڈلز اور دوسری باربیرین ٹرائبس نے حملے شروع کر دیے. روم جو کبھی انوینسیبل تھا اب ڈیفینڈ بھی مشکل سے کر رہا تھا. فائنلی 1476 AD ویسٹرن رومن امپائر گر گیا اور ایک سپر پاور ہسٹری بن گیا. لیکن کیا روم واقعی ختم ہو گیا؟ نہیں، ان کی لیگیسی آج بھی زندہ ہے. آج کے لوز، سینٹ سسٹم، آرکیٹیکچر، حتیٰ کہ لینگویجز، انگلش، فرینچ، اسپینش، سب پر روم کا اثر ہے. روم ہمیں ایک لیسن دیتا ہے کہ کوئی بھی امپائر ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. سوال یہ ہے، کیا آج کی سپر پاورز بھی اسی راستے پر چل رہی ہیں؟ ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے، صرف کریکٹرز بدلتے ہیں. اگر آپ ایسی اور پاورفل کہانیاں دیکھنا چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو، کیونکہ اگلا راز اور بھی زیادہ شوکنگ ہوگا.